السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ پروگرام تو یہ تھا کہ حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ وہ خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میں تقریر کروں گا، لیکن میں نے مدنی صاحب سے کہا کہ آج انشاءاللہ پہلے میں تقریر کروں گا، آپ سنیں گے، آپ کو کرسی پر بٹھاؤں گا، خود کھڑا ہو کر تقریر کروں گا، اس لیے کہ جہادی تقریر کھڑے ہو کر ہی کرنی ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ میں آپ کی پوری تقریر سن کر ہی جاؤں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آپ نے آج کانفرنس کا عنوان سیرت امام الانبیاء رکھا ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جو علماء سے آپ نے بہت سنا ہے، اور آج میں نے اس کو ایک نئے انداز سے بیان کرنا ہے۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے، اس کی شرح بھی آج اللہ کے فضل و کرم سے میں نے غزہ کے حوالے سے کرنی ہے۔ حضور امام الانبیاء بنے، مکہ سے قافلہ چلا، حضور براق پر سوار تھے، حضرت جبریل لگام بردار تھے، پر راستے میں ایک منزل تھی، ایک منزل اقصیٰ تھی، ایک اقصیٰ سے پہلے تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ غزہ تھا، اور غزہ کا معنی العزہ بھی ہے، اور غزہ کے اندر ایک محلہ ہے، اس کا نام محلہ شجاعیہ ہے، اور اس شجاعیہ محلے کے اندر حضرت ہاشم کی قبر ہے۔ حضرت ہاشم کون ہے؟ حضور کے پردادا ہیں، اور حضور کی حدیث ہے، فرمایا اللہ مجھے اسماعیل سے آگے چلا کر علیہ السلام بنو کنانہ میں لائے۔ بنو کنانہ کے بہت سارے قبائل تھے، ایک کا نام قریش تھا، پھر قریش کے بہت سارے قبائل تھے، ان قبائل کے اندر عرش والے رب نے میں محمد کو بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ اور بنو ہاشم کون تھے؟ حضرت ہاشم کی اولاد تھے۔ اور حضرت ہاشم کون تھے؟ حضرت ہاشم وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، رحلہ سی پیک ہے۔ حضرت ہاشم نے اس سی پیک کی بنیاد رکھی۔ سفر سردیوں گرمیوں میں جاری ہوتا تھا، اور گرمیوں کے اندر ٹھنڈا غزہ، وہاں جا کر 2 مہینے قیام کرتے تھے، اور آج بھی غزہ کے اندر حضرت ہاشم کی قبر ہے، محلہ شجاعیہ میں ہے، اور اس کے ساتھ ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام جامع مسجد سید ہاشم ہے۔ حضرت ہاشم حضرت محمد کریم کے پردادا ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ قرآن کی جو سورت ہے حضرت ہاشم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ کیسا تعلق؟ 40 بزنس مین مکہ سے چلے، وفد ساتھ لیا، اور جب یثرب میں آئے
مدینہ منورہ نہیں بنا، یثرب تھا۔ یہاں انصار کی ایک خاتون سے شادی کی، اسی خاتون سے حضرت محمد کریم آئے، حضرت ہاشم کی اولاد سے آئے، پھر اسی خاتون کو میری تمہاری اماں جان کو لے کر حضرت ہاشم غزہ پہنچے، اور غزہ 2-3 مہینے ٹھہرے، 2 بیویاں اور بھی تھیں، پھر حضرت محمد کریم کا دادا حضرت عبد المطلب اس خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے۔ جناب وہیں اب حضرت ہاشم فوت ہو گئے، اور جب فوت ہوئے وہاں ان کی قبر بنی، آج بھی مسجد موجود ہے، اور محلے کا نام الشجاعیہ ہے۔ الشجاعیہ کیا ہوئے؟ صحابہ کہتے حضرت محمد کریم کان اشجع الناس، اشجع افعل التفصیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑھ کے بہادر، سب سے بڑھ کر دلیر حضرت محمد کریم ہے، اشجع الناس۔ اور پیچھے حضرت ہاشم بھی دلیر اور بہادر ہیں، اور جس محلے میں ہیں اس کا نام بھی الشجاعیہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اب یہ خاتون، ان کے خامد ہاشم کی قبر وہاں بن گئی، یہ واپس آئی، اور یثرب کے اندر حضور کے دادا عبد المطلب یہ بھی یتیم پیدا ہوئے، دادا بھی یتیم، پوتا حضرت محمد کریم بھی یتیم، اور اس کے بعد عبد المطلب مکہ پہنچے، عبداللہ پیدا ہوئے، پھر حضرت محمد کریم تشریف لائے۔ آج یہ ٹائم آ گیا، کیا ٹائم آیا؟ حضرت محمد کریم سوار ہوئے، کہاں جا رہے؟ القدس میں جا رہے، راستے میں کیا آتا ہے؟ راستے میں غزہ آتا ہے۔ غزہ کون سا شہر ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے بنا ہے۔ 185 کی سپیڈ سے گاڑی چلے تو القدس سے آدھے گھنٹے میں کار جو پہنچتی ہے غزہ میں پہنچتی ہے، یعنی القدس کے مضافات میں ہے۔ آج کے اعتبار سے اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اب قرآن سننے کا مزہ آئے گا۔ مولانا مدنی صاحب ہون سواد ہونا قرآن سنندہ۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی الذی، کیڑی مسجد اقصی الذی، رب کہتا ہے آ میں تینوں دسا، آؤ میں تم کو بتلاؤں۔ الذی موصولہ ہے، پچھلے تے اگلے دا تعلق ملاؤن والا، جفی پاؤن والا، معانقہ کراؤن والا لفظ۔ علماء اکرام شرح دیکھو امیر حمزہ کی، کیوں جی مدنی صاحب؟ الذی جفی پاؤن والا لفظ، کیڑی مسجد اقصی الذی بارکنا، جس کو ہم نے برکت دی۔ جب رب کہتا ہے، ہم کہتا ہے، نحنو کہتا ہے، ماضی کا لفظ آئے آخر میں نہ کہتا ہے، اس میں جلال ہوتا ہے۔ الذی بارکنا، وہ مسجد کہ ہم نے برکت دی، حولہ، اس کے ارد گرد کو، اس کے مضافات کو، اس کو قرب و جوار کو۔ بیجا پتر چپ کر کے، مدنی صاحب دے تو میرے درمیان ہونی حائل ہونا۔ الذی بارکنا حولہ بارکنا، یہ ماضی ہے، حضرت محمد کریم کو بتلایا بارکنا، ماضی ہے، کیوں جی مدنی صاحب؟ ہے ماضی کا نہیں، بارکنا جمع متکلم، ماضی کا صیغہ، بارکنا، ہم برکت دے چکے ہیں، دے چکے ہیں۔ حضور کی سواری غزہ سے گزر رہی ہے، ہم دے چکے ہیں برکت ہے، اس لیے کہ یہاں میرے مصطفیٰ حبیب کا پردادا سویا ہوا ہے۔
بارکنا حولہ، اللہ اکبر، بارکنا حولہ، ہم نے برکت دی ہے اس کے ارد گرد کو۔ اور سننا ہو ضمیر کا تعلق کس سے ہے؟ ہو ضمیر کا تعلق القدس کے ساتھ غزہ سے۔ بارکنا حولہ لنوریہ، اب یہاں جو ہو ہے اس کا تعلق حضرت محمد کریم سے ہے۔ لنوریہ من آیاتنا انہو، اب یہاں جو ہو ہے اس کا تعلق رب سے۔ پہلے ہو کا تعلق غزہ سے، دوسرے ہو کا تعلق حضرت محمد کریم سے، تیسرے ہو کا تعلق اللہ اللہ رب کی اپنی ذات سے۔ تو سبحان اللہ۔ آلے پہنچ لین دے پتر، میں نے اسرائیل تو کاڑا پہ رہی ہیں، بھالے میں نے اتھے پڑھتے لین دے۔ اللہ اکبر، بارکنا حولہ، کل جڑی موقع تے ہوئے نا سوات تے ہو دے ہی ہوندہ ہے، آلے تو میں اتھے پہنچے نہیں۔ اللہ اللہ، اب حضرت محمد کریم، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اب جناب حضور پہنچ گئے، تشریف فرمائے کہاں؟ اب القدس کے اندر، پھر غزہ سے گزر کر رب نے کہا سبحان اللہ، غزہ سے گزر کر اب کہاں پہنچے ہیں؟ اب القدس پہنچے ہیں، اب ایلیا پہنچے ہیں، اب یروشلم پہنچے ہیں، اب بیت المقدس پہنچے ہیں، اب قبلہ اول پہنچے ہیں، اب مسجد اقصی پہنچے ہیں۔ جب وہاں تشریف لے گئے ہیں، عرش والے رب نے کیا کہا؟ اور سارے نبیوں، ستویں آسمان والا، چھویں والا، پنجویں والا، چوتھے والا، تیجے والا، پہلے والا، انجج میں رب کبے، اور لاہور والے ہو، اور گجران والے ہو، پنڈی والے ہو، اور پشاور والے ہو، سارے اسلام آباد کٹھے ہو جاؤ۔ رب نے کہا سارے نبیوں اپنی اپنی سواریاں پھڑو تو چلو مسجد اقصی چلو۔ اللہ اکبر، چلو 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 اتھے چلو۔ یا اللہ اتھے آج کیے، اللہ نے آکھیا آج اتھے مسلح ڈٹھن والا ہے، اتھے میرا نبی پڑھے سارے دی امامت کرونا رہا۔ اللہ اکبر۔ اب جناب والا وہاں سارے انبیاء پہلے سے موجود ہیں، استقبال اس کا تقاضا ہے۔ جو بڑی شخصیت آ رہی ہے، ختم المرسلین آ رہے ہیں، اللہ اللہ رب کے حبیب آ رہے ہیں، مولا کے خلیل آ رہے ہیں، ساری انسانیت کے سردار آ رہے ہیں۔ جبریل جن کا لگام بردار ہے، وہ خود فرشتوں کا بادشاہ ہے، جن کا لگام بردار ہے وہ حضرت محمد کریم آ رہے ہیں۔ استقبال ہوا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سوچا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ آج امامت کا موقع مجھے ملے گا، میں سب کا ابا جان ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ اللہ اکبر، براہ راست تو حضرت محمد کریم کا میں ابا ہوں، آج مجھے موقع ملے گا۔ اور بھی بڑے بڑوں نے سوچا ہوگا، پر حضرت جبریل نے، حدیث میں آتا ہے، حضور کا ہاتھ مبارک پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اس کا مطلب ہے امام الانبیاء، سیرت امام الانبیاء، اللہ 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 اللہ۔ اس کا مطلب یہ تھا میں اپنے مصطفیٰ کو اللہ اللہ، یہ یہودی یہ عیسائی جو القدس میں جاتے ہیں، یہ جو زیارتیں کرنے جاتے ہیں، یہ جن کا قبلہ ہے، اللہ اللہ، اب میرے مصطفیٰ سب کے امام ہیں، ان کا نہیں ہے، حضرت محمد کی امت کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ادھر سے تشریف لائے، ادھر سے رب نے کہا میرے سونے ان جا، کتھے جا؟ ان یسرف جا۔ جب یسرف پہنچے تو اب یہ کیا بن گیا؟ مدینہ بن گیا، اور صرف مدینہ نہیں بنا، مدینہ منورہ بن گیا۔
ایتھے ہی تو تیرا پردادا آیا، ہاشم آیا، ایتھے ہی دی شادی ہوئی، ایتھے ہی واپس تیری میرے حبیب پردادی آئی۔ اللہ اللہ، یہیں سے میں تجھے لایا، مکہ میں لایا، مکہ کی میں نے قسم کھائی، اب وہاں سے اٹھایا، میں تجھے یہاں لے آیا۔ اللہ اللہ، اب اس کو میں نے تابہ اور طیبہ بنا کر اس کو میں نے منورہ بنا دیا۔ کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب سنو اللہ اللہ، اب جناب والا غزہ کا کیا مقام ہے؟ جناب غزہ میں حضرت ہاشم نے ڈیرے لگائے، وہاں ان کی قبر بنی، قرآن کے اندر سورت آئی رحلۃ الشتاء والصیف۔ ساری صورت نہیں پڑھ رہا، بس مطلب کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے بات مختصر کرنی ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، لمبی بات نہیں کرنی۔ اللہ اللہ، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ اللہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ یار میرے حضور کی کیا شان ہے، جو پردادا ہے اس کے بارے میں قرآن کی پوری صورت ہے، قرآن کی پوری صورت ہے۔ اور جو حضور کے دادا ہیں عبد المطلب جن کا نام ہے، ان کے بارے میں بھی پوری صورت ہے۔ اللہ کون سی ہے وہ دسو کیڑی ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور عام الفیل اسی سال حضرت محمد کریم پیدا ہوئے، پر دادے کی شان ویکھ، دادے دی شان ویکھ، اوتے بھی قرآن آیا، ایتے بھی قرآن آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آگے دیکھو حضرت محمد کریم پر سارا ہی قرآن آیا۔ کہو سبحان اللہ۔ پر دادا ویکھ، دادا ویکھ تے حضرت محمد کریم ویکھ، کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ غزہ، اب یہاں کون بستے؟ ہمارے پاس سارا فلسطین آیا، جنوب شمالی افریقہ آیا، بڑا شان آیا، اور یہ جناب القدس بھی آیا۔ کیسے آیا اب یہ میں نے نہیں بتلانا، بات لمبی ہو جائے گی۔ مولانا مدنی صاحب مینوں تہاڈا پورا خیال جے، کھلا ٹائم تہاڈے والوں کھلا ٹائم، اللہ خوش رکھے، میرا دل بھی کھلا، تہاڈا بھی دل کھلا، پر کھلے دل دا اے مطلب ہے بھی خیال تو رکھنا نا، اے تو نہیں کھلا پھر کادا ہویا جے خیال نہ رکھیا تا۔ اللہ اللہ، اور میرے بھائیو آگے چلو۔ اب جناب والا اس غزہ میں کون بستے ہیں؟ ہاشمی بستے ہیں۔ اس غزہ میں کون بستے ہیں؟ فلسطینی بستے ہیں۔ وہ فلسطینی، اب ان کی تاریخ الگ ہے، وہ بھی میں نے چھوڑی۔ اب جناب والا یہاں قریشی بھی آئے، یہاں ہاشمی بھی آئے، یہاں سارے آئے، صحابہ کی اولادیں آئیں، آج جو موجود ہے صحابہ کی اولادیں۔ اور سنو، دردناک بات بتلانے لگا، اللہ کی قسم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے افغانستان میں طور خم سے لے کر دریائے آبو تک گیا، اس سے پہلے جلال آباد دیکھا، ہوائی جہازوں کو اپنے اوپر بمباری کرتے بھی دیکھا، سارا کچھ دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، افغان قوم کو بھی دیکھا، ان کے گھروں میں بھی گیا، شہیدوں کے گھروں میں بھی گیا، بچوں کے پاس بھی گیا، بڑا کچھ دیکھا میرے سامنے ہوا۔ پھر یہ جو عراق ہے اس کے اندر بڑا ظلم ہوا، بچوں پر ہوا، کتنے ہو گئے؟ 2۔ پھر جناب والا کویتیوں پر بھی بڑے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، کتنے ہو گئے؟ 3۔ پھر جناب اس کے بعد یہ دیکھ لو اپنا کیا شام، یہ بھی دیکھ لو، پھر یمن دیکھ لو، پھر لیبیا دیکھ لو، پھر لبنان دیکھ لو، پھر بوسنیا دیکھ لو، پھر عراقان دیکھ لو، کتنے ہو گئے؟ 9۔ بس کریں
کہ اور گنا مسلمانوں پر اتنا ظلم میں وابستہ رہا، کیسے کیسے وابستہ رہا، میڈیا کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے، ان پر مظالم کے ذریعے، پر رب کعبہ کی قسم ہے میں آپ کو بتلاؤں جتنا حوصلہ جتنا صبر میں نے، ہاں کشمیر بھول گیا، کشمیر 10واں، ہندوستان 11واں، یہ سارا کچھ میرے سامنے، پر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنا حوصلہ صبر رب کے ساتھ تعلق میں نے فلسطینیوں میں دیکھا کسی قوم میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتلاؤ آج 26 دن ہو گئے اور ایسی بمباری ہو رہی ہے، دنیا کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ بمباری تو ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، ایک لمحہ کے لیے اس کے اندر، اور علاقہ کتنا ہے، ایک پٹی ہے جو 40 کلومیٹر لمبی ہے اور 14 کلومیٹر چوڑی ہے، یار یہ کوئی ملک ہے؟ اور جناب امریکہ، سارا یورپ، سارا جہان اس کے پیچھے ہے، اور جناب مسلمان بے بس ہیں، سارا جہان اس میں سے کچھ بے بس ہو کے چپ ہیں، باقی بمباریاں کر رہے ہیں، اور پٹی اتنی سی، اور مجھے بتلاؤ یہ 25 دن ہو گئے، یہ تو 25 منٹ لگنے چاہیے تھے، پر 25 دن گزر گئے، قوم ڈٹی ہوئی ہے۔ مجھے بتلاؤ سوشل میڈیا ہے، کسی ایک عورت نے، کسی ایک بچے نے، کسی بوڑھے نے، کسی جوان نے، اللہ کی قسم بچوں کی کوئی جون سی بھی عمر ہو، مجھے بتلاؤ کسی نے ناشکری کی ہے؟ بولو کسی نے شکوہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ملے گا، جس کی بھی زبان پر دیکھو گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ میں آج دیکھ رہا تھا مسجد کے اندر مؤذن اذان دے رہا ہے، 32 33 28 سال عمر ہے، ابھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، میزائل گرا، مسجد شہید ہو گئی، اس کو اٹھایا ہسپتال میں لے آئے، اور جب ہسپتال میں لائے اور ایمان دیکھنا، ایمان بستر پہ پڑا، سارے جہان نے سنا کیا کہتا ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اللہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ اور دیکھو 1 7 8 سال کی بچی ہے، اس کو یار بمباری میں نکالتے ہیں تو وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے مجھے قبرستان میں لے چلے، اس لیے کہ وہ 25 26 دنوں سے دیکھ رہی ہے کہ جو بھی نکلتے ہیں ان کو قبرستان میں لے کر جاتے ہیں، تو مجھے بھی قبرستان میں لے کر جا رہے ہیں، یعنی اب قبرستان ان کے لیے کوئی خوف کی جگہ نہیں رہا۔ ایک جناب لمبی قبر اجتماعی، اللہ اکبر، وہ اجتماعی قبر، اس کو کھودا اور ایک 50-55 سال کا بزرگ سفید داڑھی وہ اس کی نگرانی کر رہا ہے قبر کی، اچانک اس کو خوشبو آتی ہے، مٹی اٹھاتا ہے، کہتا ہے اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی قسم۔ ایک بندہ دودھ پیتا بچہ ایسے اٹھایا ہوا ہے اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس بچے کی شہادت پر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کی قسم، اللہ اللہ، اور یار بچے مار دیے، ہسپتال برباد کر دیے، ایمبولینسوں پر بمباری، بلڈنگوں پر بمباری،
40 مسجدیں شہید, 38 اسپتال, سارے مٹی کٹھے, خوراک نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 3 بچیاں نکلتی ہیں کہ ہم ایک نلکے سے وہ بچا ہے, چلو وہاں سے پانی لے آتی ہیں. جب وہاں جاتی ہیں, اللہ اکبر, آگے کیا دیکھتی ہیں؟ اسرائیل نے اس نلکے کو برباد کر دیا ہے, پانی نہیں ہے. اسی طرح پیاسی واپس چلی گئی. نہ جانے ان کا کوئی چھوٹا سا ویر پانی مانگ رہا ہوگا, کوئی زخمی پانی مانگ رہا ہوگا. اللہ اللہ, ابھی تھوڑا آگے چلی ہیں, بمباری ہوئی, تینوں شہید ہو گئی. شہادتیں شہادتیں, رب کعبہ کی قسم ہے, اتنی شہادتیں. یو این چپ ہے, سلامتی کونسل خاموش ہے. اللہ اللہ, یورپ ہیومن رائٹس کے لمبردار وہ چپ ہے, ساری دنیا چپ ہے, پر رب کہتا ہے جب تم میرا نام لیتے ہو تمہارے لیے فردوس ہے, پر میں نبڑا گا ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا اب دیکھو, اللہ اکبر, یہ جناب اب یہ جو اتنا ڈٹے ہوئے ہیں یار, ساری دنیا بے بس, سپر پاور بے بس, بولو سپر پاور بے بس. اب انہوں نے کیا کیا آپ کو یاد دلا دوں. ویتنام کے اندر صرف 150 سے 200 کلومیٹر سرنگیں مختلف کھودی تھیں. ان سرنگوں کی بنیاد پر ویتنام سے امریکہ کو بھاگنا پڑا تھا. گوریلوں کو فتح حاصل ہوئی تھی. آج حماس نے 700 کلومیٹر سرنگیں نکالی ہیں, اور گہری کتنی ہیں؟ ایسی سرنگیں بھی ہیں جو 70 میٹر گہری ہیں. کیڑا بم اثر کرے گا؟ فٹ کتنے بن گئے؟ 210 فٹ. کون سا بم اثر کرے گا؟ امریکہ بھی بے بس, یورپ بھی بے بس, اسرائیل بھی بے بس. یہ میرے رب کی شان. سبحان اللہ. اور ان کے اندر ٹرک بھی چل سکتے ہیں, ان کے اندر ہاسپٹل بھی ہے, ان کے اندر جناب اسرائیل کے جو 250-300 یرغمالی ہیں وہ بھی موجود ہیں. ان کے اندر بڑا کچھ ہے, اور ان کے دانے اسرائیل کے اندر کھلتے ہیں, مصر کے اندر کھلتے ہیں, باقی نہ جانے کہاں کہاں کھلتے ہیں, شام کے اندر کھلتے ہیں, تو کہاں کہاں یارو کھلتے ہیں. اور یار تمہیں مزے کی بات بتلاؤں, تواڈے دلاں وچ ٹھنڈ پا رہا. اللہ اللہ, امیر حمزہ تانوں خوش کر کے کلے. اللہ اللہ. اور میرے بھائیو, ان سرنگوں کے دہانے سمندر کے اندر بھی کھلتے ہیں. وہاں سے واٹر پروف کوئی سسٹم انہوں نے بنا رکھا ہے, وہاں سے نکلتے ہیں. اللہ اللہ. اور ساتھ ہی کشتیوں میں بھی بیٹھ کر اپنا کام کر سکتے ہیں. اللہ اللہ. اب امریکہ پریشان, اسرائیل پریشان, سارا جہان فلسطینیوں کا دشمن پریشان. کیا معلومات, خوشخبری دیتی یار. آؤ پترو لڑو آگے, پر میرے تیرے قرآن نے بتلا دیا یہ جب بھی لڑیں گے سامنے آ کر نہیں لڑیں گے, من وراء جدر, دیواراں دے پیچھے پیچھے ہو کر, جہاں مکمل محفوظ ہوں. آئرن ڈوم کہاں ہے؟ ایک الیکٹرانک دیوار ہے, دنیا میں پہلی الیکٹرانک دیوار, ویوز کی دیوار, اسرائیل پر چھتری. اچھا اب اس کو تباہ کس طرح کیا؟ اللہ اکبر. آج آپ کو ایک مزیدار بات بتلاؤں. لاہور کے اندر آپ فورٹ اسٹیڈیم گئے ہوں گے, اور کئی مال بنے ہوئے ہیں, وہاں آپ گئے ہوں گے. یہ
کینٹ کے اندر وہ مال آف بیریا اس کو کیا کہتے ہیں مال آف لاہور، وہاں گئے ہوں گے، ایک وہ پیکیجز والوں کا مال ہے وہاں گئے، اور بڑی جگہ ہیں۔ اب تو لوگوں نے گھروں میں بھی کئی ایک نے بنا رکھے، دروازہ جناب آپ قریب گئے دروازہ کھل گیا، چودھری صاحب آگے چلے گئے، انہیں کہا چودھری صاحب ان اگے آگے انہوں میں بند ہو جاؤں، انہوں کنے دسیا سینسر سے سینسر، اور ہماری جلد کے نیچے کیا ہے سینسر، اور جدوں اتنے پونڈ لڑ جائے تو پھر پیغام فوراً نیچے سینسر ہے وہ دماغ کو بھیجتا ہے، دماغ ہاتھ نو حکم دینا کہ انہوں پونڈ نو انہوں ذرا مال چھڑ۔ اچھا جے 10 لڑ جان پھر کی کرو گے؟ پھر بھی چلو کوئی دو میں ہاتھ مار مور کے کچھ کر لو گے، تے جے کٹھا ہی 100 لڑ جائے سج جائے گا بندہ۔ اب جب وہ راکٹ مارتے تھے کوئی 30 مار لیے 100 مار لیا 200 مار لیا تو اس کے سینسر کام کرتے تھے، ہوا کے اندر ہی وہ اڑتے تھے اور حماس کے راکٹوں کو تباہ کر دیتے تھے۔ انہوں نے اکٹھا 1000 ٹھوکو 2000 مارو 3 مارو، جدو مارے اللہ اللہ، اب آئرن ڈوم کہتا کنوں وجہ کنوں چھڑا، اللہ اللہ، اب جناب والا کشنوں نے مارا، باقی سارے اسرائیل کی چھاؤنیوں میں گرے، آکار مچ گئی۔ دیکھا ہے نا، عورتوں پر بچوں پر مسجدوں پر ہسپتالوں پر حملے کرتے ہیں، کہاں گئے ہیں ہیومن رائٹس والے؟ ارے کتنے سو گئے ہو، کتنے سو گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ انہوں کبھو نے سامنے آ کے لڑے، جب بھی ٹینکوں کے ساتھ 3 بار غزہ میں آیا، تینوں بار سرنگوں سے نکلے، راکٹ برسائے، دنیا کا اعلیٰ ترین ٹینک اسرائیل کا، اللہ کی قسم، اور ہر ٹینک کو جہنم بنا دیا، اسرائیل کے اندر بنا دیا۔ سارا الیکٹرانک نظام، جاسوسی کا نظام، موساد کا نظام، ٹینکوں کا نظام، سارا نظام۔ ابھی میں تفسیر میں نہیں جا رہا، مجھے مولانا مدنی صاحب کا بڑا خیال ہے، آپ کا بھی خیال ہے، سارا نظام برباد، انڈیا نو جڑی ملی سی ٹیکنالوجی برباد، مودی جمن والا نو رون دیا جائے۔ اور اب ان کا جو میڈیا چینل ہے وہ کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے حماس 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 دے راکٹ اس طرح اوپر آسمان سے نیچے آتے ہیں اور اسرائیلی فوج کا نقصان کرتے ہیں، چھوکریاں لگیاں نے جناب اپنے چینل سے، اور جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرا دل راضی ہوتا ہے، جب دنیا کا میڈیا دیکھتا ہوں، یہ حقائق دیکھتا ہوں، دل خوش ہوتا ہے، پر جب میں غزہ کے مظلوموں کی طرف دیکھتا ہوں تو خون دل کے آنسو روتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، پر ایک اطمینان ہوتا ہے، یہ پھول ہیں۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو اپنے پھول کہا تو گویا بچوں کے حوالے سے پیغام دیا کہ میری امت کا ہر بچہ میں محمد دا پھول لے، ہر بچی سفید کلی ہے۔ اللہ اکبر، پھولوں اور کلیوں کو تم مسل رہے ہو تو میرے بھائیوں اب کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتا ہے؟ وہ فرعون بھی بچے مارتا تھا، پر وہ تو کوئی مارتا تھا، اس نے مسٹر نیتنیاہو بدبخت نے اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے فلسطینیوں کے بچے مارنا ہم پر فرض ہے، اس لیے کہ بڑے ہو کے انہوں نے بھی لڑنا ہے۔ فرعون بھی یہی کہتا تھا، آج یہ فرعونی بن چکے، فرعون سے بدتر بن چکے، حماس والو آج کے جلسہ میں نام اس علاقے کا مجاہد آباد ہے، یہاں سے ہم تمہیں پیغام دیتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
اور یہاں سے قرآن کا ایک آیت پڑھ کر آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور میرے بھائیوں، اب یہ کہتے ہیں جنگ لمبی چلے گی، لمبی چلے گی تو ٹارگٹ تو تم نے کوئی نہ حاصل کیا. بوتھے پر کالک کو مڑا، سویلین کو شہید کیا. میں حکومتوں کی بات نہیں کرتا. امریکہ کے بہت بڑے بڑے شہر، یورپ کے لندن، فرینکفرٹ، باقی سارے شہر، رب کعبہ کی قسم ہے 2-2 لاکھ، 5-5 لاکھ، 10-10 لاکھ کی ریلیاں نکلی ہیں. ایسے ہی اور ہیں کون اس کے اندر؟ اس کرسچینز بھی، اس کے اندر یہودیوں کا ایک فرقہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس ظلم کے خلاف ہیں، ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے، غزہ والوں کے ساتھ کھڑے، حضرت محمد کریم کے پردادا کے شہر والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے بھائیوں، انسانیت جاگی ہے. اسرائیل کا بوتھا کالا ہوا ہے. ایک ٹینس سٹار رونے لگی جیت کر، کہتی ہے میں اپنی اس رقم کو فلسطینیوں کو دیتی ہوں. جنوبی امریکہ کے 3 ملکوں نے اسرائیل کے سفارت خانے بند کر کے تالا لگا دیا ہے. پر یار مسلمان کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. قرآن کی ایک آیت اور آخری پیغام مختصر سا سن لو، میرے خیال 10 گھنٹہ تو ہو گیا ہونا. اللہ اکبر. یہ دیکھو مولا کریم کیا فرماتے ہیں، ان الذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں آگے بڑھتے ہیں نا، جدوجہد کرتے ہیں، چاہے تھوڑے ہوں چاہے تھوڑے ہوں، کتنی تھوڑی جماعت، کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرہ، بہت بڑے لشکر پر غالب آ جاتی ہے. ان الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میں سبل کا معنی سبیل کی جمع، سبل سرنگاں کٹن دیا چاچا میں دسلاما. لنہدینہم سبلنا، سب سے بڑا محسن یہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، میں محسنوں کے ساتھ ہوں. معیت اللہ کی صفت، اللہ نالے یہ جڑے گئے شہید انشاءاللہ فردوس میں گئے. اور زخمیوں کو دیکھ دیکھ کر ان سارے بدبختوں کے بوتھے کاڑے. بھئی پہلی ذمہ داری عربوں کی ہے، ہماری تو بہت بعد میں آتی ہے، پر ہمارے آرمی چیف صاحب نے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، پیغام انہوں نے کیا دیا، بڑا مضبوط پیغام. یار قرآن مجید کے حافظ ہیں، چھاونیوں میں جا رہے ہیں، قرآن پیغام دے دیا. کیوں جی شیخ مدنی صاحب؟ مقصد تے پیغام دینا نا. اب انہوں نے پیغام دیا. جا تو وہ خود سکتے تھے، جانا چاہتے تھے کہ میں فلسطینیوں کی کے سفارت خانے میں خود جاؤں، پر نہیں گئے، بلکہ بلوایا عزت کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ. کہاں بلوایا؟ GHQ میں بلوایا، راول پنڈی میں بلوایا. یہ ایک پیغام تھا. بولو یہ کیا تھا؟ ایک پیغام تو GHQ کے اندر بلوانا. اور پھر فلسطین کا جھنڈا اپنے یوں دل کے ساتھ لگایا، یعنی ساتھ ہی وہ تھا. اور جو پاکستان کا جھنڈا ہے وہ فلسطینی سفیر کے ساتھ لگایا، درمیان میں پاکستان کا جھنڈا. پیغام کیا دیا؟ ہم فلسطین ہیں، آپ پاکستان ہیں، یہ درمیان میں پاکستان کا جھنڈا ہے، پاکستان تمہارے ساتھ کھڑا ہے. اور ہم پیغام دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ جب موقع آئے، پتہ نہیں کیا کیا کون کون کیا کیا کر رہا ہے. ہمارے تو بڑے حسن ظن ہیں، اللہ اکبر، ہمارے حسن ظن ہیں، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، اچھے گمان رکھتے ہیں، اللہ اللہ. لیکن ایک پیغام دیتے ہیں، جس دن اللہ نے موقع دیا آپ سرے عام چلے، انشاءاللہ اہل پاکستان اپنی پاک فوج کے ساتھ ہوں گے. ہم نعرہ نہیں مار دے؟
تکفیریاں دا کم تے ہوئی ہے اوتھے حملے کر دیتے اوتھے حملے کر دیتے انشاءاللہ جن کا موٹو ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ جب وہ آواز دیں گے ہم لبیک کہیں گے طوفان بن جائیں گے اور کیا کہیں گے لبیک یا اقصی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.